بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ کب تعمیر کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ بنایا گیا تھا، مگر بعض مفسرین نے لفظ مکان البیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جو اللہ کے علم میں مقدر و مقرر تھی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک یہ جگہ عظمت اور منزلت والی تھی۔ آدم علیہ السلام نے یہاں ایک قبہ بنایا تھا، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نے تجھ سے پہلے اس جگہ کا، اس بابرکت گھر کا طواف کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 40 دن تک اپنے سواروں سمیت اس کا طواف کرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت اور ہدایت ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت و برکت پہلا گھر مکہ میں بنایا گیا ہے، اور مکہ سے مراد مکہ ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے، کیونکہ جب دیواریں بلند ہوئیں تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر دیواروں کو مزید بلند کیا جا سکے، اور یہ پتھر حضرت عمر کے زمانے تک بیت اللہ کی دیوار سے چپکا رہا۔ پھر حضرت عمر نے اس پتھر کو بیت اللہ سے تھوڑا سا دور کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو اس کے پاس نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو بہت سے کاموں میں پسند فرمایا اور تائید فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار عرض کیا تھا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے یہ نشانات ابتدائے اسلام تک موجود تھے، یعنی آپ کے پاؤں کے نشان اس پر موجود ہیں، اور قدم کے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں تھے، جوتا پہنا نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر یوں فرمایا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے خلیل اور جلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیاہ وادی میں سب سے افضل جگہ میں سب سے اعلیٰ و برتر بلند شان والا گھر بنایا، اس کے باشندوں کے لیے برکت کی دعا بھی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ بھی دعا فرمائی کہ ان میں ایک رسول بھیجے، یعنی ایسا رسول جو ان کی جنس سے ہو اور ان کی فصیح و بلیغ عربی زبان بولتا ہو، تاکہ ان کو دنیا اور دین کی نعمتیں اور دنیا و آخرت کی سعادت مکمل طور پر حاصل ہو سکے۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تو ان دونوں حضرات کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی جگہ کہاں ہے، تو اس جگہ کی نشاندہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے الخجوج نامی ایک ہوا بھیجی جس کے دو پر اور سانپ کی شکل و صورت میں ایک سر تھا۔ اس نے کعبہ کے ارد گرد جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیادیں ظاہر کر دیں۔ پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کدالوں کے ساتھ کھدائی کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ پھر جب انہوں نے بنیادیں کھڑی کر دی اور رکن بنانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ایک خوبصورت پتھر لاؤ، اس کو میں اس جگہ رکھوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، میں تو تھک چکا ہوں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ کام میں کرتا ہوں۔ تو جب وہ پتھر لینے کے لیے چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیاہ پتھر ان سے لے کر آ ملے۔ یہ پتھر سغامتہ بوٹی کی طرح سفید یاقوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے، لیکن لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک پتھر لے کر پہنچے تو دیکھا کہ رکن کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ابا جان یہ کدھر سے آیا ہے، کون لایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیرے سے زیادہ چست ایک جوان لایا ہے۔ پس دونوں باپ بیٹا بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ یہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر کیا کہ یہ دونوں باپ بیٹا تعمیر میں مصروف تھے تو وہاں اس وقت کے زمین کے بادشاہ ذوالقرنین کا گزر ہوا۔ اس نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو 5 مینڈوں نے اس کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین اسی وقت آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اس بات کی تصدیق بھی کی۔ ایک لمبی مدت تک بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی شکل میں موجود رہا۔ پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا، مگر ان کے پاس رقم کم ہو گئی تھی، کیونکہ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام کا پیسہ نہیں لگانا، تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے اسے چھوٹا کر دیا اور اسی حالت پر آج تک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تیری قوم نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے انہوں نے کچھ چھوڑ دیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر نہیں کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں یہ کام ضرور کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور حکومت میں کعبہ کو اس انداز سے بنوایا جس کی اطلاع ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے دی تھی۔ جب حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا تو اس نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا کہ جو اس وقت خلیفہ تھا کہ یہ کام عبداللہ بن زبیر نے اپنی مرضی سے ہی کروایا تھا، تو عبد الملک نے اسے پہلی حالت پر بنوانے کا حکم دیا۔ پس انہوں نے اس کی شامی دیوار کو توڑا اور حتیم کو اس سے نکال دیا اور دیوار کو بند کر دیا اور کعبہ کے اندر پتھر لگا دیے۔ اس طرح اس کا مشرقی دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا۔ جب اموی بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ ابن زبیر نے تعمیر کعبہ کا کام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بیان کردہ حدیث کی بنا پر کیا تھا تو اس پر وہ نادم ہوئے اور پشیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ کاش وہ اس کو عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق ہی چھوڑ دیتے اور کوئی رد و بدل نہ کرتے۔ مہدی بن منصور کی خلافت کے زمانے میں حضرت امام مالک بن انس سے مشورہ کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے انداز میں بنا دیا جائے جس طرح حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا بیان کی ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے اس طرح کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، مطلب یہ کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح بیت اللہ اسی حالت پر قائم رہا اور آج تک بدستور اسی طرح قائم ہے۔